عشاء کی نماز کتنے بجے ہے یہاں؟ 9:15۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ تمہارے دلوں کو ہم دیکھیں گے، تمہارے دل میں خیر ہے، ہم تمہیں خیر دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ اللہ کی بات جو ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے، تجربے پر نہیں ہوتا۔ انسان کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ اس کے تجربے پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ تھیوریاں بتاتے ہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا، لیکن یہ ان کا تجربہ ہے، تجربے کبھی غلط بھی ہوتے ہیں۔ اللہ بہت بڑے جاننے والے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہمارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا خیالات جا رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے وہاں۔ ہماری سوچ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ سوچ ریکارڈ نہیں ہوتی، وہ بھی ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ بالکل کلیئر رکھے، اور یہ آیت ذہن میں رکھے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ ہم تمہارے دلوں میں دیکھیں گے خیر ہے۔ مشرکین مکہ تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مشرک ہے، کوئی بے ایمان ہے، لیکن اگر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ اچھا ہے، ایمان نہیں ہے اس کے پاس، لیکن حسن ظن ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے خیر مل جاوے، کوئی خیر مل جاوے، کوئی خیر مل جائے، اللہ اسے بھی محروم نہیں کرے گا۔ یہ جتنے بھی صحابہ مسلمان ہوئے مکی زندگی میں، یہ بڑے خطرناک لوگ تھے۔ شیطان من شیاطین قریش، شیطان من شیاطین مکہ، لیکن وہ دیکھتے تھے کہ یہ حالات کیسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی پہچانتے تھے، لیکن ایک ماحول ہوتا ہے نا، ماحول
ارے بھی وہ ہم کرو تو لوگ شو کہی، یہ ہے لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے وہ مت دیکھو، اللہ رسول کیا کہتا ہے وہ دیکھو۔ حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا تھا، مجھے شوہر کی ضرورت بھی تھی، رشتے بھی آتے تھے اور بڑوں بڑوں کو رشتے آتے تھے، لیکن میں اللہ سے، ابھی تو اسلام تو آیا نہیں تھا، میں اللہ سے چپ کے خیر مانگتی تھی کہ اللہ مجھے خیر دے دے، مجھے خیر دے دے، مال تو ہے میرے پاس لیکن اللہ مجھے خیر دے دے، تو مجھے کتنی بڑی خیر ملی دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے مجھے۔ تفصیلی اس کے قصے ہیں جو میں اپنے بیان میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے خود نے پیغام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی بڑی چیز ہے۔ حضرت سودا یہ بھی مشرکہ تھی، نہیں اسلام تو بہت بعد میں آیا نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ تو اسلام کی حالت میں ہوا، لیکن پہلے تو مشرک تھے سارے کے سارے۔ خالد بن ولید مشرک تھے، ابو العاص ابن ربیع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے یہ مشرک تھے، اکرمہ مشرک تھے، سارا مشرکہ تھی جو گانا گاتی تھی۔ مکہ میں 2 لڑکیوں کا تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے، ایک سارا کا جو گانا گاتی تھی اور ایک عناق کا جو کوٹھے چلاتی تھی۔ آیت نازل ہوئی تو ایک جملہ یاد رکھنا آج کا سبق، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، بس ہم تمہارے دل کو دیکھیں گے، تمہارے دل میں خیر ہوگی تمہیں خیر دے دیں گے۔ ثمامہ ابن اسال یہ مشرک تھا اور کتنا بڑا آدمی بنا۔ صحیح بخاری شریف میں عن ثمامہ ابن اسال ان کی 20 روایتیں ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کا مارنے والا یہ آدمی ثمامہ ابن اسال، خالد ابن ولید، صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عامر، یہ بڑے بڑے چودھری تھے۔ صفوان کہتے تھے میرا نام صفوان ہے، صفوان کا مطلب ہے چٹان، میں چٹان جیسا ہوں، اور تھے بھی ایسے، لیکن دلوں کے اندر وہ چھپی ہوئی تھی چیزیں، وہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ظاہر کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ ارے یار مکہ والے کیا کہیں گے، ڈرتے تھے۔ یہ متم جو تھا حضرت عائشہ کا ہونے والا خسر، پہلے حضرت عائشہ کی منگنی وہاں ہوئی تھی متم کے ہاں، حضور پر اس نے احسان کیا تھا طائف سے واپسی پر، اس کا نام متم تھا، وہ تو مسلمان ہوا نہیں۔ حضرت عائشہ کا سسرال وہ تھا، حضرت عائشہ کی منگنی وہاں ہوئی تھی، پھر وہاں سے ٹوٹ کر یہاں حضور کے ساتھ ہوئی، قصے آتے ہیں حدیثوں میں اس کے۔ حضرت خولہ نے ساری ترتیب چلائی، عورتیں ترتیب چلاتی ہے نا، جوڑ توڑ جوڑ توڑ، یہ جوڑ توڑ میں حضرت خولہ کامیاب ہو گئی، تو حضور نے بدر میں اعلان کیا آج اگر متم زندہ ہوتا تو اس نے طائف سے واپسی پر جو مجھ پر احسان کیا تھا وہ اگر مجھ سے سفارش کرتا، کسی بھی مذہب پر ہوتا، وہ تو مر گیا تھا متم تو پہ بدر کے وقت وہ تھا نہیں، یعنی کسی بھی مذہب پر وہ ہوتا، آج اگر بدر والوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا، آپ نے بدر میں کہا میں اس کی سفارش قبول کرتا، کہ طائف سے واپسی پر اس نے میرا بہت ساتھ دیا، طائف والوں نے نکال دیا، مکہ والوں نے بارڈر لگا دی، آپ گئے اب یہاں آنا مت، طائف والوں نے کہا، طائف والوں نے وہاں بارڈر لگا دی، آپ ہمارے پاس مت آنا، مکہ والوں نے یہاں بارڈر لگا دی، ہمارے پاس مت آنا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ایک ملک کا کیسے ایگزٹ ہو گیا، تھپا لگ گیا، نکل گیا،
دوسرے ملک نے قبول نہیں کیا، تو یہ آدمی کہاں جائے گا بیچ بیچ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہی تھا۔ اور ایک آدمی ساتھ میں زید ابن حارثہ، اور کوئی نہیں، نہ ابو بکر نہ عمر، کوئی نہیں۔ مسلمان تو ہو چکے تھے، طائف کا سفر تو اسلام لانے کے بعد ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی نہیں، سب ڈرتے تھے۔ ایسا ماحول مکہ والوں نے بنایا تھا بیچ بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ داعی جو ہوگا وہ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرے گا، نمبر ایک، اور کبھی بھی وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ حالات کا اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہے، پھر اللہ خیریں دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا، ایک ہی ہفتے میں دو بڑے حادثے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ ایک ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اسی ہفتے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ گھر کا سارا کام سنبھال لیتی تھی، ابو طالب باہر کا کام سنبھال لیتے تھے۔ مکہ والے ڈرتے بھی تھے ان سے، میرے بھتیجے کو کچھ کہنا مت، کہ ابو طالب کھڑے رہتے تھے، مکہ والے ان سے ڈرتے تھے۔ حضرت حمزہ کہتے تھے کہ پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا، میں عمر سے ڈرتا تھا، اور عمر ابو طالب سے ڈرتے تھے۔ یہ کڑیاں تھی کہ پورا مکہ مجھ سے ڈرتا تھا، میں عمر سے ڈرتا تھا، اور عمر جو حالانکہ ابو طالب کوئی جنگجو نہیں تھے، تلوار اٹھاویں ماریں وہ قسم نہیں تھی ان کی، لیکن ایک شریفانہ وقار تھا ان کا، عزت تھی۔ انتقال ہو گیا، حضور کو پتہ چلا، حضرت علی نے کہا ابا کا انتقال ہو گیا، سکرات قریب ہے، موت قریب ہے، حضرت آپ تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، چچا کلمہ پڑھ لو، میں گواہی دوں گا، میرے کان میں کہہ دو بھائی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا۔ اور ابو جہل کیا کہہ رہا تھا؟ اعلیٰ ملت عبد المطلب، اعلیٰ ملت عبد المطلب، اعلیٰ ملت عبد المطلب، یہ ابو جہل کہہ رہا ہے، اعلیٰ ملت عبد المطلب، نہ ابو طالب اعلیٰ ملت عبد المطلب۔ تو اعلیٰ ملت عبد المطلب کرتے کرتے وہ روانہ ہو گئے۔ حضور کو بہت بوجھ پڑا، بہت بوجھ پڑا، پیچھے سے حضرت عباس دوڑے آئے، اور حضرت عباس نے کہا حضرت محمد، اس لیے کہ حضرت عباس چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سنا، یہ حضرت عباس نے کہا۔ حضور نے فرمایا میں نے نہیں سنا ہے، میں گواہی نہیں دوں گا۔ اور حضرت علی کو بلایا، اور بلا کر کہا کہ حضرت ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے، بھئی انہیں دفن کرو۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ دفن کرتے تھے، ہمارے اس دور میں مشرک بے ایمان جو ہے یہ جلاتے ہیں، ان کی قبریں ہوتی تھی۔ آج کل جہاں مسجد نبوی ہے ہماری، تو یہ پہلی سب سے داہنی طرف یہ مشرکین مکہ، وہاں مدینہ کے مشرکین کا قبرستان تھا۔ حضور نے اسے پٹوایا جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، بھئی نئی نئی قبریں ہیں تو ان کو اکھاڑ کر جو لاشیں ہیں لاشوں کو پھینکو، اسے ٹھیک ٹھاک کرو اور مسجد میں جگہ لے لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا بھی جاؤ تم اس کو دفن کرو۔ جب دفن کر کے آئے تو حضور نے کہا جاؤ جلدی سے غسل کر لو تم، یہ حضرت علی سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں کہ حضرت فاطمہ بھاگی آئیں، ابو امی کی طبیعت خراب ہو گئی، امی کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت خدیجہ۔ حالات، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے۔ پھول جو ہوتا ہے وہ کانٹوں کے بیچ میں ہوتا ہے،
ریشم کے بیچ میں نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داعی جو ہے یہ اس کی مثال زبان کی ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں، زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے، کھاتی بھی ہے اور پیتی بھی ہے، لیکن دانتوں کے بیچ میں پستی نہیں ہے، اپنی حفاظت کر لیتی ہے۔ داعی ایسا ہے، حالات آئیں گے، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے اور حق پلتا رہتا ہے، حق پلتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے، پلتا رہتا ہے۔ ابا امی کی طبیعت خراب ہو گئی، ابا امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ یہاں ان کا غم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کو جانے کا غم اس لیے کہ باہر کا سارا حساب کتاب ابو طالب کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بے فکری تھی اور یکسوئی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کرتے تھے۔ کھجوریں کہاں سے آتی ہیں، یعنی یہ بچیاں یا حضرت خدیجہ کبھی حضور کو یہ نہیں کہتی تھی کہ آج دودھ لانا ہے، آج ترکاری لانی ہے۔ جو بھی پرچہ ہوتا تھا وہ ابو طالب کے گھر چلا جاتا تھا۔ تو فاطمہ اسدیہ تھی ابو طالب کی بیوی، جن کی فضیلت حدیث میں بہت آتی ہے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے مسلمان نہیں ہوئی، وہ ڈرتی تھی میرا شوہر تو مسلمان نہیں ہے، میں کیسے مسلمان بنوں، گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا حضور کے پاس آ کر مسلمان ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو خوب تذکرہ کرتے تھے فاطمہ اسدیہ کا، اور ایک ام ایمن کا، اور ایک حضرت خولہ کا، اور ایک ام ہانی کا، اور ایک حضرت حلیمہ کا۔ ان بوڑھی عورتوں کا تذکرہ اپنی نجی مجلسوں میں، ادھر ادھر مجلسوں میں بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ تذکرہ ام ایمن کا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ظاہری چہرہ وہاں نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دل کیسا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں، کچھ پتہ نہیں اللہ کا کس سے کیا تعلق ہے۔ جب بچپنے میں 4 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قافلہ مدینہ منورہ گیا، واپسی میں ماں کا انتقال ہو گیا، مقام ابا میں قبر بنی، یہ ام ایمن ساتھ تھی۔ تو جب ان کی ماں کو قبر میں رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کو، تو آپ 5 سال کی عمر کے ہو چکے تھے۔ تو 5 سال کی عمر کا بچہ ذرا کھیلتا ہے، کودتا ہے، پھر عرب بچہ، پھر نبی ہونے والا، تو اور اچھلتا کودتا، کھیلنا کودنا، جانا آنا، تو حضور بھی قبر میں کود پڑے۔ میری ماں کے ساتھ میں بھی سوؤں گا۔ قبر سے نکالنے والی ہی ام ایمن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں، اور ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر جو ہے یہ کہا بھی بیٹا محمد تمہاری والدہ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قافلہ جب چلا مکہ کی طرف دفن کر کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، جیسے بچہ دیکھتے ہیں مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف۔ تو ام ایمن جو ہے سر، سمجھ گئے نا آپ لوگ، یوں کرتی تھی، مت دیکھ، ہاں مت دیکھ، سامنے دیکھ۔ تو بچوں کو کہتے کہ دیکھو یہ اونٹنیاں ہیں، یہ بکریاں ہیں، صاحب تھوڑا سا ذہن ادھر ادھر ہو جائے، لیکن برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے یوں مڑ مڑ کے، یوں مڑ مڑ کے وہ کہہ رہی ہے کہ تو یہ آپ کو یاد تھا، کہ 5 سال کی عمر کی باتیں کچھ بچوں کو یاد رہ جاتی ہے۔ دور تک جب تک نظر آیا، یعنی وہ جگہ نظر آتی گئی تب تک دیکھتے رہے، اور ایک ہی جملہ کہتے رہے، میری ماں، میری ماں۔ بعد میں جب نبوت ملی، ایک مرتبہ آپ نے کہا کاش میری ماں ہوتی، میں نماز میں ہوتا اور میری ماں کہتی محمد فلاں کام ہے،
فوراً میں بھاگتا. اب مکہ مکرمہ پہنچے، لوگ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ بھئی محمد پوتا بھی آ رہا ہے، عبد المطلب کو خاص طور سے، کہ پوتا بھی آ رہا ہے، آمنہ بھی آ رہی ہے، پورا قافلہ آ رہا ہے. تو عبد المطلب نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رنگ کیا گھر کا، سفیدہ، صاف صفائی، چارپائی ٹھیک کی، 2 بستر بچھائے، ایک حضرت آمنہ کے لیے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب میرا پوتا جو ہے وہ الگ سوئے گا. یمنی چادریں مکہ مکرمہ میں بکنے کے لیے آتی تھی، تو باقاعدہ عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اچھی سی منقش، وہ نقشے ہوتی ہے نا، آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا، ایسے چادر لی، ہاذا لمحمد، کہتے ہیں ہاذا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر تیار کیا، پانی بھر دیا، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضرورت کی چیزیں تیار کر دی. کھانا پکانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ لکڑیاں جنگل سے لے آئے، کھجوریں رکھ دی، مٹکا رکھ دیا. اس دور کے اعتبار سے جہاں آج کل ملتزم ہے، آج کل جہاں ملتزم ہے اسی سائڈ میں آپ پیچھے پیچھے جاؤ صفا مروہ کی طرف، وہاں گھر ہوتا تھا عبد المطلب کا. عبد المطلب بھی لینے کے لیے پہنچ گئے، حضرت عباس بھی پہنچ گئے، سب ابو طالب بھی پہنچ گئے. سب بھی کہاں جا رہے؟ یہ کہ بھتیجا آ رہا ہے، بھابھی آ رہی ہے. تنیم یہ آخری اسٹیشن ہوتا تھا جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے. وہاں جب پہنچے، سامنے سے قافلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ام ایمن کے ہاتھ میں. عبد المطلب بہت غصہ ہوئے، کیا یہ کیا؟ میرا پوتا ام ایمن کے ہاتھ میں، آمنہ کہاں ہے؟ بھئی بچہ تو ماں کے پاس ہونا چاہیے. ام ایمن جو ہے وہ قبول صورت نہیں تھی، حبشن، ہوٹ موٹے موٹے، بدصورتی کی جتنی چیزیں ہونی چاہیے کشش نہیں تھی ان میں. جیسے کہ عورت میں کشش ہوتی ہے نا، کشش کی چیز وہ نہیں تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل بہت بیان کرتے تھے ام ایمن کے. یہ اٹھائی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تب عبد المطلب جو ہے غصے میں آ کر، یہ فاطمہ اسدیہ بھی تھی ابو طالب کی بیوی. ایک ہی عورت ہے ہماری شریعت میں، ہماری شریعت میں ایک ہی عورت ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ڈبل قبر کھدوائی. فاطمہ اسدیہ مدینہ آ کے مسلمان ہو گئی، ہجرت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، قافلے پہنچنے لگے. یا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو سب جو ہے آہستہ آہستہ کارواں مدینہ کی طرف. تو یہ بھی آ گئی. یہ فاطمہ اسدیہ کون ہے؟ حضرت علی کی والدہ اور حضرت فاطمہ کی ساس بھی فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ. معاف کرنا ایک بات کہوں، ساس بھی فاطمہ ہو بہو بھی فاطمہ ہو، جوڑا بہت اچھا چلتا ہے ماشاءاللہ، وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی ساس بہو کی. اتنا پیار دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اسدیہ کو. ماؤں کو کہتے تھے بھئی آج کی رات عائشہ کے یہاں، آج کی رات میمونہ کے یہاں، آج کی رات ام سلمہ کے یہاں، آج کی رات جویریہ کے یہاں، جیسے باریاں ہوتی تھی. اور اس کے بعد والی رات فاطمہ اسدیہ کے یہاں. حضرت فاطمہ کو کہتے تھے بیٹا، حضرت علی کو کہتے تھے بیٹا امی کو کہنا میں وہاں سوؤں گا. تو صحابہ پوچھتے تھے کہتے وہاں کیوں؟ وہاں سوتا ہوں تو پرانا پیار مجھے یاد آتا ہے. پوری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی باتیں سنتے تھے فاطمہ اسدیہ سے. کہ ایک مرتبہ گھر بچپن میں محمد تم سوئے ہوئے تھے، سانپ آ گیا، کبھی بچھو آ گیا، وہ قصے پرانے یہ فاطمہ اسدیہ سناتی تھی. یہاں حضرت فاطمہ اسدیہ کو
وہ بستر لگتا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لگتا، اور بعض روایت میں ایک حضرت فاطمہ بھی آ جاتی تو جوڑ اچھا ہو جاتا تھا۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں پالمپور والوں؟ تو پرانی باتیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا فاطمہ صدیہ کا، خالد ابن ولید کو بلایا، کہا ڈبل قبر کھودنا، حضرت عمر اور خالد ابن ولید کو کہا اب حضور کا حکم ہے۔ پوچھا نہیں کیوں؟ ڈبل قبر کھودنے کا کیا مطلب؟ ایک آدمی جتنا سوئے اتنی قبر کھودی جاتی ہے، آپ نے فرمایا ڈبل، 2 آدمی سوئیں گے، بھئی دوسرا تو کوئی مرا نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ منع نہیں کر سکتا۔ حضور نے اپنا کپڑا بھی دیا، بھئی میرے کپڑے میں جو ان کو کفن دینا، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، سارے صحابہ تشریف لے گئے بقیع میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ کی ساس حضرت علی بھی موجود تھے، ماں ہے، ماں کا انتقال ہوا ہے۔ جب قبر میں رکھا فاطمہ اسدیہ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی، اب ایک جگہ باقی ہے نا، تو حضور بھی اوپر سے کود پڑے کسی کا ہاتھ پکڑ کر، اور حضور بھی لیٹ گئے۔ سارے صحابہ نے دیکھا، اس لیے تاریخ کی کتابوں میں کئی روایتیں ملتی ہیں فاطمہ اسدیہ۔ آپ فاطمہ اسدیہ کا نام لکھو تو دھڑ 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 عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں عن فلاں نام آ جائے گا۔ اور اگر فاطمہ نام تو پکا ہے، اب فاطمہ سعدیہ ہے کہ فاطمہ اسدیہ ہے اگلا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن فاطمہ پکا مجھے یاد ہے، کیونکہ ساس بھی فاطمہ اور بہو بھی فاطمہ۔ سارے صحابہ نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لیٹے لیٹے کو دعا کرتے رہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو تمہیں دیں گے، گھبراؤ مت۔ پھر حضور نے صحابہ سے کہا لو بھائی مجھے، ظاہری بات ہے کہ آدمی جب قبر سے اوپر آئے گا تو کسی کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت پڑے گی نا، بھئی جیسے ہم چڑھتے ہیں ابھی لو ذرا ہاتھ پکڑو تو آدمی، تو صحابہ کا بولو بھی مجھے نکالو، تو حضور بیٹھے، پھر صحابہ نے جب ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے باہر آئے، پھر صحابہ نے پوچھا حضرت آپ نے 2 کام کیے، ایک تو اپنا کرتا بھی دیا اور آپ قریب میں سوئے بھی، ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے میرا کرتا اس لیے دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سندس کپڑا پہنائے، اور میں سویا اس لیے کہ اس کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ اپنے گھر میں بچپن میں اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں رکھتی تھی، لیکن میرے لیے کھانا رکھتی تھی، مجھے پیار بہت دیتی تھی، اور میں اس لیے سویا تھا کہ قبر کا عذاب اسے نہ ستائے۔ یہ بھی تھی وہاں تنعیم پر استقبال کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کی عمر کے تھے، تو عبد المطلب نے کہا بھی اس کو آمنہ نے کیوں نہیں اٹھایا، یہ ام ایمن کیوں اٹھا رہی ہے؟ تو ابو سفیان تھے یا کوئی تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی آمنہ کا تو انتقال ہو گیا ہے، بس اتنا جو سننا تھا۔ عبد المطلب کو جو سانپ کاٹ لیا ہو، غم، آنکھیں سرخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، خوب پیار کیا، اور پیار کر کے اب کسی عورت کو تو دینا پڑے گا، یہ فاطمہ اسدیہ کو دیا عبد المطلب نے، لو حرم تک پہنچنے کے لیے، اور وہیں اعلان کر دیا اب یہ میری کفالت میں ہے، یعنی میرے گھر میں رہے گا عبد المطلب۔ ان کی والدہ تھی سلمہ، ہاشم کی بیوی، ان کا نام تھا شیبہ، ان کو شیبہ کہتے تھے، عبد المطلب کو شیبہ اس لیے کہتے تھے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو سفید بال تھا ان کے اس کے اوپر، تو مدینہ والے کہتے مدینہ میں پیدا ہوئے تھے، یہ کہا شیبہ، ہادہ شیبہ، یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو بوڑھا ہے، یہ تو بوڑھا ہے۔ ہاشم جو تھے یہ بہت خوبصورت تھے، یہ تجارت کے لیے جاتے تھے، مدینہ منورہ پہنچے
اپنا بازار میں کوئی سامان وغیرہ خریدنے کے لیے گئے تو وہاں ایک لڑکی دیکھی بہت خوبصورت، تو کسی سے پوچھا بھئی میں تو قریشی ہوں، ہاشم ہوں. ہاشم یعنی معروف خاندان تھا. ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ وہ ہاشم کا مطلب ہے چورنا، تو وہ روٹیاں چور چور کر حاجیوں کو بہت کھلاتے تھے. اور قریش تھے. قریش اس لیے کہتے تھے کہ سمندر میں جو سب سے بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کو قریش کہا جاتا ہے، سب پر حاوی رہتی ہے. تو یہ قریش سب پر حاوی رہتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، تو کہا یہ فارغہ، یہ فارغ ہے یہ لڑکی؟ فرمایا ہاں فارغ ہے. فارغ مطلب کہ کسی کی تحویل میں تو نہیں ہے، نہیں فارغ ہے. کیا نام ہے؟ یہ کہا سلمہ. مکان کہاں ہے؟ یہ کہا فلاں جگہ مکان ہے. ہاشم خود گئے بھی آپ کی بیٹی سے مجھے نکاح کرنا ہے. کہ تم کو ہو کون؟ جو قریش. اوہ قریش، قریش بیٹھو بیٹھو. وہ عزت کرتے تھے قریش. بے قریش کے تو کئی شاخیں ہیں. کون؟ یہ فرمایا ہاشم. ہاشم؟ آپ ہاشم ہیں؟ ہاں. ارے ہاشم ہمارے گھر میں، چاند ہمارے گھر میں، سورج ہمارے گھر میں. وہ سلمہ سن رہی تھی تو سلمہ نے کہا قبلتہ، اور یا انہوں نے کہا قبلتہا. یہ ہو گیا نکاح. 15 دن ٹھہرے، حمل ٹھہرا. ہاشم چلے گئے بیت المقدس، وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، اور یہ کہا کہ واپسی میں آ کر تجھے مکہ لے جاؤں گا. وہاں جا کر گم ہو گئے. 1 سال تک ان کے ملنے کی خبر نہیں آئی. یا عبد المطلب پیدا بھی ہو گئے. بھئی گیا کہاں ہاشم؟ تو کچھ پتہ نہیں. پھر پتہ چلا کہ ان کا تو کسی سانپ نے کاٹا تھا، وہی انتقال ہو گیا ہاشم کا. اب یہ مکہ والے لینے آئے تو عبد المطلب چھوٹے سے تھے، میلے کپڑے، ناک میں سے پانی، بخار. اب مکہ والے سلمہ کو اور یہ عبد المطلب کو لے کر مکہ آئے. یہ پروان چڑھتے گئے. یہ عبد المطلب بنے بعد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ بنے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ اسدیہ اٹھا کر عبد المطلب لے کر اب حرم آئیں گے نا، تو جب وہ دروازے پر پہنچے ہیں، جو کمرہ عبد المطلب نے حضرت آمنہ کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحید کے لیے تیار کیا تھا، تو جب وہ تالا کھولنے لگے عبد المطلب ہچکیاں مار کر روئے، زور زور سے روئے. فقہاء علماء نے لکھا ہے اتنا زور سے وہ آدمی کبھی نہیں رویا تھا. بہادر آدمی زور سے روئے. سامان اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی، جو بھی دودھ وغیرہ رکھا تھا، اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کبھی میرا بچہ یتیم در یتیم، یتیم در یتیم ہو گیا ہے. باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، کوئی نہیں، اکیلا ہے، بھائی بھی نہیں، بہن بھی نہیں. اپنے گھر میں لے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ یاد رکھنا، اِن یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، کوئی سہارا رہا نہیں. حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت خدیجہ حضور کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی، اور بچیاں قریب میں، وہ سکرات میں تھی. حضرت خدیجہ سکرات میں تھی. اسے عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، ٹینشن کا سال. جیسا ہمارے 2 سال گزرے ٹینشن کے، کہ مسجدیں بند، کاروبار بند، جماعت میں نہیں نکل سکتے، حج نہیں کر سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، دھندا نہیں کر سکتے. تو اسے عام الحزن کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بڑے حالات آئے مجھ پر، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اور حضرت خدیجہ جو ہے کبھی آنکھیں کھولتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتی تھی، آنکھیں کھولتی، کبھی حضرت فاطمہ کی طرف دیکھتی تھی، بچیاں قریب میں تھی. اتنی مدد جبریل آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں کہ حضرت اللہ نے مجھے بھیجا ہے
اور یہ کہا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام کہو یا اللہ کا سلام، اور یہ بھی کہا ہے، اور یہ اب حضرت جبریل خود اپنی بات کر رہے ہیں، اور میرا بھی حضرت اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ اور اللہ نے 3 محل وہاں تیار کیے ہیں، ایک حضرت خدیجہ کا ہے، ایک مریم بنت عمران کا ہے، اور ایک آسیہ کا ہے۔ اللہ نے تیار کیا ہے، بالکل تیار ہے وہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ ہنی اللہ کے یا خدیجہ، ہنی اللہ کے، ہنی اللہ کے یا ام زینب، یا ام فاطمہ، ہنی اللہ کے۔ حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھولی، بشرنی یا رسول اللہ، بشرنی یا رسول اللہ، خوشخبری دیجئے۔ کیا خوشخبری ہے؟ یہ فرمایا کہ جبریل آئے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں اللہ کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا سلام آوے سکرات میں تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ خوشی کے مارے رو پڑی حضرت خدیجہ، خوشی کے مارے، اور کہا جبریل بھی سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ ٹینشن نہ لیں، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے آپ کا، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، جنت میں اللہ نے 3 محل تیار کیے ہیں، ایک آپ کا محل ہے، ایک آسیہ کا ہے، ایک مریم کا ہے، تو اپنے دونوں سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ یہ حضور نے حضرت خدیجہ کے انتقال پر یہ جملہ کہا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھیں کھولی، حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے کسی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نکاح نہیں کیا، لیکن یہ جبریل خبر دے رہے ہیں، اس لیے تم تینوں کے محل قریب قریب ہے، جو تم جا ہی رہی ہو تو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ بہت اچھا، اور پھر فرمایا کہ حضرت اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، حضور کا ہاتھ پکڑ کے دبایا، اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، کچھ نصیحتیں کی، ساری باتیں میں نہیں کہتا، 8:30 تو یہیں بج گئے، کچھ نصیحتیں کی، آخر میں ایک وصیت یہ کی، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھنا، چھوٹی تھی میری بیٹی فاطمہ کا بہت، اس پر حضور روئے، اور فاطمہ قریب کھڑی تھی تو حضور نے جو ہے اپنے سینے سے لگا لیا، اس لیے کہتے تھے کہ مجھے فاطمہ سے بہت محبت ہے۔ بچیاں تو اور بھی تھیں سب کچھ، لیکن فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کا بہت خیال رکھنا، ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا خیال کرتے تھے۔ گوشت آتا یہ آتا تو مائیں بھی خیال کرتی تھی، حصے بنتے ہیں نا، بھئی فاطمہ کا حصہ پہلے نکالو، حضرت عائشہ کہتی فاطمہ کا حصہ پہلے نکالو۔ حضرت فاطمہ بڑی تھی، حضرت عائشہ چھوٹی تھی عمر کے اعتبار سے، تو دونوں میں کبھی کبھی چپقلش ہوتی تھی۔ چپقلش کا مطلب ڈنڈا ڈنڈی نہیں، ڈنڈا مارو، یہ مارے یہ مارے، یہ نہیں، نوک جھوک، بحث و بحثہ۔ تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں فضیلت والی ہوں، بنت محمد۔ حضرت عائشہ کہتی تھی میں فضیلت والی ہوں۔ تو جب بھی ہوتی ہے کہ میری فضیلت زیادہ ہے، حضرت فاطمہ کہتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی تیرے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں میری فضیلت زیادہ ہے۔ تو ایک مرتبہ سے فاطمہ نے پوچھ لیا تمہاری فضیلت کیسے زیادہ ہے؟ تم تو ابو بکر کی بیٹی ہو اور میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حضرت عائشہ نے کہا کہ حشر کے میدان میں میاں بیوی کا جو جوڑا بنے گا تو علی تیرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے اور میرا ہاتھ جو حضور پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا تجھے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ تجھے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ چھوٹے تھی نا تو وہ تو کر کے پکارتی تھی حضرت، لیکن اکرام بھی کرتی تھی حضور کے خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے تنہا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی، بغیر جنازے کی نماز کا دفن کیا۔ جنازے کی نماز اس وقت آئی ہی نہیں تھی،
بعد میں آئی، لیکن ٹینشن میں رہتے تھے۔ میں کس پر سنا رہا ہوں؟ اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، دلوں میں خیر ہوگی اللہ تمہیں خیر دے دے گا۔ کہاں سے دے گا؟ گھبراؤ مت، کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی خیر ملے گی۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، ہے نا بخاری شریف کی روایت، آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا۔ آپ نے فرمایا بات صحیح بتا گیا، کم بخت تو جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ بیٹھے ہوئے تھے، گھر کا کھانے کا بھی ٹینشن، باہر کا کام کا بھی ٹینشن، پانی لانا ہو تو حضور کو ٹینشن، زمزم سے نکالنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن، اور دعوت کا کام کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن۔ مکہ والے پریشان کریں وہ الگ۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے دسترخوان بھی حضور بچھاتے تھے بچیوں کے لیے، کپڑے دھلوانا، کپڑے یہ کرنا، سب سارا گھر کا ماحول، جو بڑے بڑے نکل گئے۔ تو ایک مرتبہ بیٹھے، خیریں کیسے چلتی ہیں؟ ربانی لہریں چلتی ہیں، یاد رکھنا، خیریں چلتی ہیں، ربانی لہریں چلتی ہیں۔ وہ ربانی لہریں جب چلے تو اپنے آپ کو پیش کر دو، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی، بچیاں بیٹھی ہوئی، سب بیٹھے ہوئے، اتنے میں آ گئی حضرت خولہ۔ یہ حضرت خولہ جو ہے جگ ممانی تھی، جگ ممانی۔ ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، یہ جگ ماموں تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے بیٹا یونس ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو، حالانکہ ہمارے ماموں تو تھے نہیں، وہ کاندھلا کے، ہم گٹھامن کے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے تھے بھئی منع ماموں اظہار کو بلا لو۔ اب حضرت جی کے ماموں کا، حضرت جی تو ان سے بہت بڑے تھے، یعنی پورا مرکز ان کو ماموں ماموں کہتا تھا۔ آپ کے پالم پور بھی ہوگا، پورا پالم پور چچا کہے، چچا ہو یا نہ ہو، چچا ہوتا ہے، چچی، پورے پالم پور کی چچی، ویسے حضرت خولہ تھی۔ سب جو ہے یعنی سارا مکہ والے ان کو ممانی 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 ممانی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، حضور کو دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، ابو طالب کے انتقال کے بعد گھر کا بھی ماحول دیکھا، کچھ کپڑا یہاں رکھا ہے، کچھ یہاں رکھا ہے، گھر کی جو ترتیب ہوتی ہے نا۔ تو حضرت خولہ نے خود نے کہا، حضرت خدیجہ بھی چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، اگر آپ مجھے کہیں تو آپ کے لیے کوئی خاتون ڈھونڈوں مکہ میں، آپ کا نکاح ہو جائے۔ آپ تھوڑی دیر تو خاموش رہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ڈھونڈو۔ تو حضرت خولہ نے پوچھا کنواری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو۔ کیا کہا؟ دونوں۔ اور ایک جملہ کہا یہ کام تو تم عورتوں کا ہی ہے، شادیاں کرانا، یہ کرنا، لڑکیاں ڈھونڈنا، یہ کرنا۔ آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ، تو عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے خود ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کام تو تم عورتوں کا ہی ہے۔ تو خولہ کہتی تھی یہ میری بات ہوئی، بچیاں بھی تھیں، ظاہر بات ہے کہ ایک شرم تو ہوتی ہے نا، ایک حیا فطری چیز ہے۔ خیر بچیوں نے تو کچھ کہا نہیں، بھی ٹھیک ہے۔ میں باہر نکلی، جہاں باہر نکلی تو وہاں حضرت سودا کھڑی تھی، یہ خیر مسلمان ہو چکی تھی حضرت سودا، سامنے کھڑی تھی۔ وہ اتفاق تھا، یعنی کوئی حضرت خولہ نے کہا نہیں تھا تو یہاں کھڑی رہنا۔ باہر نکلی، سامنے جو ہے حضرت سودا کھڑی ہوئی، ارے سودا، ارے سودا، ارے سودا، تیرا پیغام لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت سودا نے کہا ماشاء اللہ بتاؤ کون؟ لڑکی پوچھے گی تو صحیح نا، یہ کون؟ فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر قریب میں ہی تھا نا، باہر نکل کر ہی کھڑی تھی. ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو تیار ہے کہ نہیں بتا؟ حضرت سودا نے کہا میں تو تیار ہوں، لیکن وہ میرے والد بیٹھے ہیں سامنے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے والد، تم ان سے جا کر بات کرو. اور ایک بات بتاؤں، سلام مت کرنا. حضرت سودا نے کہا سلام مت کرنا، سلام کرو گے اور اگر تو سلام کرے گی اور کہے گی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری شادیاں نہیں ہوں گی. ان کو سلام سے چڑے میرے ابا کو، یہ مشرک تھے. پھر کیا کروں، جاؤں گی تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا. یوں کہا یہ کہنا گڈ مارننگ، کہنا گڈ مارننگ. یہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ تحیت اہل الجاہلیہ، حدیث میں آتا ہے جاہلیت کا یہ سلام ہے، گڈ مارننگ. اس کو گڈ مارننگ میرے والد کو بہت اچھا لگتا ہے. انعم صباحا، عربی میں انعم صباحا، انعم مساء. تو حضرت سودا نے جب یہ بات کی، حضرت خولا نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ حضرت سودا پہ خوشی فطری چیز ہے نا. ارے پر پوتے کا بھی نکاح ہو نا، پر پوتے کا، تو پر دادا جو بیٹھا ہے مجلس میں اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کاش یہ مجلس میری بھی ہوتی. اللہ نے اس میں ایسی کشش رکھی ہے. ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ تھے، نام سنا ہوگا آپ نے. وہ کہتے تھے کہ شروع میں جب دعوت کا کام میں ہم لگے کوئی اتنی فتوحات تھی نہیں. چاند تارہ مسجد پونا میں یہ وہاں کے امام تھے مولانا یونس پونا رحمۃ اللہ علیہ، اور کام میں بھی لگے. ہمارے والد صاحب کے ساتھ وقت لگایا، مولانا یوسف صاحب کے ساتھ وقت لگایا، اور پھر روس کا سفر کیا. لیکن فتوحات نہیں تھی، کڑکے تھے اس وقت میں، جیب میں پیسے نہیں. اور جب 500 روپیہ مہینے کی تنخواہ ملے، اب 500 روپے میں کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا فرماتے اپنا قصہ خود سناتے تھے، میرے لیے سب سے بڑا بھاری جو نماز ہوتی تھی وہ فجر کی ہوتی تھی. پھر وضاحت کرتے تھے فجر کی نماز کا مطلب یہ کہ مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی نا، تہجد میں اٹھ جاتا تھا الحمدللہ، لیکن نماز پڑھانے کے بعد جب میں یوں کر کے بیٹھتا تو میں پہلی صف میں دیکھتا کہ کوئی نیا آدمی، کوئی نیا مصلی تو نہیں آیا ہے. جیسے حافظ لوگ رمضان کے مہینے میں جب قرآن سنانے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پہلی صف میں کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے. وہ چندے والے آتے ہیں نا، وہ حافظ ہوتے ہیں، وہ غلطی نکالیں گے. تو حضرت مولانا یونس پونا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ، ہاں وہاں ایک نیا چہرہ ہے. اور فکر کیا کہ وہ کام بڑھ رہا تھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشورے کے لیے آتے تھے، اور حضرت کہتے تھے یہ مشورے کے لیے آئے، اور چائے پلانے کا میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا. اب دعا ہو گئی، دعا ہونے کے بعد ایک یہاں سے آ رہا ہے، ایک وہاں سے آ رہا ہے، ایک یہاں سے آ رہا ہے، سامنے بیٹھے. آپ بھی کہاں سے آئے؟ میں آیا مالیگاؤں سے. اچھا بھائی آپ کہاں سے آئے؟ میں آیا جو ہے وہاں منماڑ سے. بھائی آپ کہاں سے آئے؟ میں آیا احمد نگر سے. تم کہاں سے آئے؟ یہ گئے آپ پونا میں، آخر میں جو مسجد ہے وہاں سے آیا. اچھا آپ 4-5 آدمی آئے ہو، بھی کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ہمارے وہاں مالیگاؤں میں کوئی مسئلہ ہے، تاریخ چاہیے، کوئی مشورہ ہے. بھی تم کیوں آئے؟ بھی ہر ایک نے اپنی اپنی بات رکھی. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو بھائی اب تم میرے مہمان ہو، لیکن ناشتہ کرانے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں ناشتہ کراؤں گا، اور ایسے کراؤں گا کہ جیسا میں کہوں ایسا کرو، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. تو کہا کیا کریں؟ بولو بڑے میاں جو کونے میں بیٹھے ہیں تم وہاں چلے جاؤ اور سلام کرو. تو وہ غصے میں جواب دیں گے، تم کہو کہ السلام علیکم، وہ کہیں گے وعلیکم السلام. تم گھبرا مت جانا، کیوں آئے ہو بھائی تم؟ تو تم صرف اتنا کہنا چچا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی 2 بیویاں تھیں، دونوں بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو ہمارے ہاں مالیگاؤں میں ایک عالمہ عورت ہے، بہت دیندار ہے، پیسہ والی بھی ہے، اور ہمارے احمد نگر میں بھی ایک ہے، اور وہاں منماڑ میں بھی ایک ہے، اور میں تو پونا والا ہوں، مسجد سے آیا ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے.
تو ہم جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہم نکاح کرا دیں تاکہ بڑھاپا آپ کا خاموش رہو ابھی اپن اشراق پڑھتے ہیں، اشراق کے بعد ہوٹل میں جا کر ناشتہ کرتے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں۔ مولانا کون ہے بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے، تو مولانا کہتے تھے کہ چلو ناشتے کا انتظام ان کا ہو گیا۔ اب وہاں جانے کے بعد وہ کھانے کے لیے جو ناشتہ لائے بھائی پاؤ لاؤ، قیمہ بھی لاؤ، ارے بھائی وہ جلیبی گرم گرم وہ بھی لاؤ، اور بھائی وہ ذرا بلائی ہے نا وہ بھی لاؤ، اور مکھن بھی لاؤ، ٹھاٹ کا تو چائے بھی لاؤ۔ وہ کہتا ہے بغیر شکر کی بھی، اور بغیر شکر کی لانا۔ شاندار ناشتہ۔ اب وہ فون نمبر لے لیتے تھے، بعد میں فون سارے سوئچ آف۔ اب مولانا کے پاس آتے مشورے کے لیے، تو مولانا کہتا ہے ناشتہ ہو گیا؟ مولانا ناشتہ نہیں ہوا، ناشتہ ہو گیا۔ اب بولو کیا مشورہ ہے؟ یہ کہا آپ تاریخ چاہتا ہو ہمارے یہاں آؤ، تو مولانا نے لکھتے چلو میں آؤں گا، تمہارے یہاں بھی آؤں گا، تمہارے یہاں بھی آؤں گا، دعوت چلاؤ۔ کیسے آؤ گے؟ بھائی بس میں آ جاؤں گا۔ تو بڑے میاں 5-6 مہینے کے بعد مولانا کے پاس آئے، بھائی مولوی یونس لوگ جو ہے بہت پیغام لے کر آتے ہیں لیکن کوئی بھی شادی کراتا نہیں ہے، اور ناشتہ کر کے چلے جاتے، 5000 روپیے میرے ناشتے میں گئے۔ اب فتوحات کا دور شروع ہوا تو حضرت نے فرمایا میں ہی بھیجتا تھا۔ تو نکاح اور شادی کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی کو فطری خوشی ہوتی ہے، تو حضرت سودا کھڑے دیکھ رہی تھی، اور حضرت خولہ پہنچی، گڈ مارننگ انم صباحا، تو یہ تھے بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے کے جو حقے تھے وہ حقہ پی رہے تھے بڑے میاں۔ ارے واہ خولہ ماما نے آجا بیٹھ بٹھایا اپنے تخت پر، کیسے آئی ہے تو کیا؟ اور یہ حضرت سودا وہاں کھڑی دیکھ رہی ہے، دعا کر رہی ہے اللہ اے اللہ میرا جوڑا ہو جائے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جوڑا ہو جائے، اے اللہ۔ اتنی مدد خولہ نے بات کی۔ سودا کہاں ہے؟ سودا ہوگی کہیں گئی ہوگی، اس کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ اچھا کون؟ یہ کہا اللہ کے نبی نہیں کہا، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، وہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب بھی چلے گئے، تو اب ان کے یعنی والد نے کہا ہاں لڑکا ٹھیک ہے، لیکن تم سودا سے پوچھ لو۔ بھئی میں تو تیار ہوں، سودا سے پوچھ لو تم سودا تیار ہے کہ نہیں۔ یہ کہا کہ وہ میں پوچھ کر آئی ہوں، وہ تیار ہے، بس اگر وہ تیار ہے میں تیار ہوں تو بات ختم ہو گئی، نکاح کر لیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت سودا کے بھائی تھے عبداللہ بن زمع ہے جس میں نام آتا ہے، یہ گھر میں تھے۔ انہوں نے سنا، بہن کے مشرک تھے اس وقت میں، بعد میں مسلمان ہوئے، دیکھا کہ تو بہن کا رشتہ محمد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ باہر نکل کر جو یہ کیا کر رہے ابا تم؟ بھئی اپنے سودا کا رشتہ آیا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ ارے نہیں میں تیار نہیں ہوں، بائیکاٹ کروں گا تم سب کا۔ اور یہ کہہ کر اس نے تو گھر کے برتن سب توڑنے شروع کر دیے۔ عبداللہ بن زمع نے پھینکنے شروع کیے۔ حضرت سودا دیکھ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اوہو یہ تو معاملہ گڑبڑ۔ تو حضرت سودا خود آ گئی، ابا کیا ہو رہا ہے؟ بڑا بیٹا تیرا رشتہ ہے، یہ مانتا نہیں ہے، یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، تیری ماں بوڑھی ہے، اب کیا کریں اس کو سمجھتا نہیں، میں بالکل تیار نہیں ہوں۔ تو حضرت سودا کہتی ہے کہ میں جو ہے نا اس کا بڑا بھائی بن گئی، یعنی ارے تو کون ہے انکار کرنے والا؟ میں تیار ہوں، باپ تیار ہے، تو کون ہے؟ نکاح کرا دو، میں تیار ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عبداللہ ابن زمع جب مسلمان ہو گئے، اب ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے لگے، حضرت سودا کا گھر کا کام بھی کرنے لگے، مسلمان ہوئے، تو بہت روتے تھے اس حرکت پر کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ ہو گئے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب حضرت سودا کا جو مزاج تھا وہ ظرافت والا تھا، ظرافت والا۔ اب پتہ نہیں پالمپور والے یا عموماً ظرافت سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے۔ ظرافت کا مطلب یہ کہ حضرت سودا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا سنبھالا، وہ ہنساتی بہت تھی،
بچیوں کو لے لیا آپ نے تحویل میں، بچیوں کو پیار، یعنی حضرت خدیجہ کی یاد اب بچیوں کو آنی نہیں رہی، یعنی حضرت خدیجہ سے زیادہ پیار دیا اور ہنساتی تھی، تو حضور کو جو ہنساتی تھی تو حضور کہتے تھے میرے غم بھی دور ہونے لگے۔ کبھی کبھی کھانے بیٹھی ہیں اور ایسا چٹکلا چھڑ دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھانا بھی نکل جاتا، ارے سودا چٹکلے۔ اب میں ابھی تو وقت نہیں، دوسرے وقت میں ان کے چٹکلے بیان کروں گا۔ روایت میں چٹکلے سمجھ گئے نا، لطیفے، صحیح لطیفے، کہتی یہ ہوا تو بچیاں بھی کھلکھلا کے ہنستی، مجلس لگتی تھی ان کے گھر میں۔ تو علماء نے لکھا ہے ظرافت تھی ان کے ذہن، پورا گھر سنبھال لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش، اور آپ نے اپنا کام دعوت کا شروع کر دیا۔ آپ سے کہہ دیا حضرت دودھ کا آپ کو فکر نہیں، آپ کو گوشت کا فکر نہیں، آپ صرف اللہ کا کام کریں، باقی سارا کام میں سنبھال لوں گی، بچیوں کو سنبھال لوں گی، بچیوں کو نہلانا، بچیوں کے کپڑے دھونا، بچیوں کی تربیت کرنا، بچیوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے نا، بچیوں کی تربیت کرنا ہے نا، سارا حضرت سودا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو بیٹھتے ہی آج تو میں جو ہے نشت کا قصہ سناتی ہوں، آپ فرماتے کہ تھوڑی دیر ٹھہر میں سنبھل جاؤں، ماں اس کو سناؤ، ماں یہ بچیاں کہتی آج کچھ سناؤ۔ ایک مرتبہ یہ قصے چلتے رہے، ایک مرتبہ یہ ہنسی کا ماحول تھا، حضرت خولہ پھر سے آ گئی۔ حضرت خولہ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ گھر جو ہے یعنی خوشحال، حضور کی بیوی اچھی مل گئی، حضور کی بیوی اچھی مل گئی، دانا اچھا ہے۔ تو حضرت خولہ جو ہے یہ بھی ہنسنے میں وہ کہتی، بعض لوگ ہوتے ہیں نا چٹکلے چھوڑنے میں ماہر ہوتے ہیں، تو وہ یہ تو سودا یہ تھی، ظرافت تھی ان کے مزاج میں۔ اب یہ ہو گئی بات، اتنے میں اب چونکہ ایک ہنسی اس کے مجلس تھی گھر کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے چھیڑا، ارے خولہ تمہارا ہمارا وعدہ ہوا تھا، ایک کنواری ڈھونڈو۔ ارے پالنپور والے سمجھے گے نہیں، ایک سیبہ ڈھونڈ رہے تو سیبہ تو لے آئی، کنواری وعدہ کیا تھا نا کنواری بھی ڈھونڈوں گی۔ تو حضرت خولہ نے کہا حضرت وہ بھی انتظام کر لیا ہے، خیریں چل رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے پوچھا کون؟ یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی۔ تو حضور نے فرمایا میرا بھائی کون؟ کہا ابو بکر۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضرت خولہ بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بھائی کی بیٹی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خولہ۔ بھئی میرا بھائی کون؟ ابو بکر۔ ارے ابو بکر کے تو دو بیٹیاں ہیں، ایک اسماء ایک عائشہ، تو کس کے ساتھ؟ یہ فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ یہ حضرت خولہ نے کہا، آپ نے فرمایا واہ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ بھئی اس کی تو منگنی ہو گئی ہے متم کے یہاں، میں نے کہا تھا نا متم کے یہاں رشتہ ہوا تھا، اس کی تو منگنی وہاں ہو گئی ہے۔ بھئی کسی کے ساتھ یعنی کسی لڑکی کی منگنی ہوئی ہو تو آپ بات نہیں رکھ سکتے۔ حضرت سب سیٹ کر دیا ہے میں نے۔ ارے خولہ اس کی تو منگنی ہو گئی ہے متم کے یہاں، بہت بڑا رئیس آدمی ہے اور سارا مکہ جانتا ہے کہ اس کی منگنی۔ حضرت میں نے سب سیٹنگ کر لی ہے، آپ ہاں کہو، لیکن کیسے کرے گی وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ باہر نکلی، ابو بکر کھڑے تھے، اتفاق سے جیسے سودا کھڑی تھی نا ویسے اتفاق سے کھڑے تھے۔ السلام علیکم ابو بکر۔ وعلیکم السلام۔ میں پیغام لے کر آئی ہوں۔ کس کا؟ یہ کہا عائشہ کا۔ کس کے ساتھ؟ گھر کی طرف اشارہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ارے تجھے تو معلوم ہے عائشہ کی منگنی تو ہو گئی ہے متم کے یہاں۔ یہ کہا اللہ کرے گا، اللہ کریم، چلو ہم چلتے ہیں متم کے گھر پر۔
ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ چلہ جو ہوتا ہے وہ تبلیغ کا ہوتا ہے، باقی کام جھٹپٹ ہوتے ہیں۔ فوراً لے کے گئی، وہاں جو لے کے گئی تو متن بیٹھے ہوئے تھے، ارے آؤ خولا، خولا تو سب جانتے تھے، ابو بکر کو سب جانتے تھے، آؤ 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 بے کھجورے لاؤ، یہ لاؤ، پانی پلاؤ، یہ اکرام کرتا ہے آدمی، لاؤ۔ ہاں بے کیسے آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے خود نے بات کی، بھئی ہم اس لیے آئے ہیں کہ میری بیٹی عائشہ کی منگنی تمہارے گھر میں ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ طے ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ تو یہ جو متن تھا اس نے کہا ارے بیگم لیلا، وہ لیلا کہتے تھے اپنی عورتوں کو پیار کے اندر، ہم جب وہاں بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، جیسے عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عویش کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے۔ تو عربوں پیار والا نام، دھمال والا نہیں، دھمال والا مت رکھیو۔ عربوں میں بیان کر کے کہتا ہوں کہ بیوی کا نام پیار والے نام سے پکارو، لیکن لیلا کہہ کر مت پکارو۔ عرب لوگ اپنی بیویوں کو لیلا کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے 4 بیویاں ہو تو لیلا واحد، لیلا اثنین، لیلا ثالث، لیلا رابع، یہ لفافے ہوتے ہیں ان کے۔ مکانے میں لکھا ہوں تو لیلا واحد، لیلا ثانی، لیلا، تو ان کا لیلا معروف ہے۔ تو یہ کہا کہ ارے بھی آؤ، یہ آئے ہیں یہ لوگ، وہ بیوی آئی متن کی، ہاں بھی کیوں آئے ہو؟ اصل میں متن جو ہے تھا تو شوہر، لیکن بیوی سے بہت ڈرتا تھا، بیوی حاوی تھی، ریورس کرنٹ تھا، ریورس کرنٹ۔ ہاں بھی کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ متن تو خاموش رہا، پوچھو ان سے کیا بات ہے۔ انہوں نے بات رکھی، بھئی ہماری بیٹی کی منگنی تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے، تو ہم چاہتے ہیں تاریخ طے ہو جائے۔ تو اس نے جو ہے زور سے کہا، بھئی دیکھو ہم نے سنا ہے عائشہ بگڑ گئی ہے، اس نے محمد کی بات مان لی ہے، اور خولا تو بھی بگڑ گئی ہے، ابو بکر بھی بگڑ گئے ہیں، سب ہمارے باپ دادا کو، ہمارے بوتوں کو برا کہتے ہیں، اب عائشہ کو اگر ہمارے گھر میں لائیں گے تو ہمارا گھر بھی بگڑ جائے گا۔ اس طرح میرا تو ارادہ نہیں ہے، میرا ارادہ میرے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ابو جہل کی بیٹی لے لوں گا، ابو جہل بہت خوبصورت تھا، اس کی بیٹیاں بھی خوبصورت تھیں، میں جو ہے ابو جہل کی بیٹی لے لوں گی، مجھے مل جائے گی، لیکن یہ عائشہ کی بیٹی میں، عائشہ جو ہے یہ میرے گھر میں نہیں آئے گی۔ تو حضرت خولا بہت ہوشیار تھی، حضرت خولا نے کہا کہ ابو بکر آپ اس کے باپ سے پوچھو، اب یہ تو بڑبڑ کر رہی ہے لیکن اصل تو باپ ہوتا ہے۔ تو متم سے پوچھا، بھئی آپ کیا کہتے ہو؟ تو متم نے کہا میں تو اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، یہ جو فیصلہ کرتی ہے میں تو اوکے کر لیتا ہوں، چلو۔ جان چھوٹی، یہاں ٹوٹا، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا۔ یہ حضرت عائشہ کا خیر ہے۔ پھر خواب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو بخاری کی روایت ہے کہ جبریل آئے اور ایک بہت بڑا برتن تھا، اس میں کہا کہ یہ تمہاری ہونے والی دلہن ہے۔ میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا تو عائشہ تم تھی، میں نے جو گھونگھٹ اٹھایا تھا عائشہ تم تھی، عائشہ تم تھی، عائشہ تم تھی۔ پھر حضور نے فضائل بیان کیے، جب نکاح ہو گیا، جتنا علم تم لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اس سے آدھا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دیا ہے۔ فضائل آئے حضرت عائشہ کی، ای عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا۔ بہت لمبے قصے ہیں، یہ قصے، یعنی یہ قصے مختصر وقت میں ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں آج اس مبارک رات میں اپنی زندگیاں بدلنے کے ارادے کرو اور نیک بننے کے ارادہ کرو۔ دیکھو ہم نمازی ہیں لیکن نیک نہیں ہیں، حاجی ہیں لیکن نیک نہیں ہیں، محدث ہیں لیکن نیک نہیں ہیں، ہم مفسر بھی ہیں لیکن نیک نہیں ہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے آدمی نیک نہیں بنتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیک تم نہیں بن سکتے جب تک کہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں، جو محبوب چیزیں ہیں اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ سب کچھ ہے، ہم دیندار نہیں ہیں۔ نماز کا پڑھنے کا نام صرف دینداری نہیں ہے، جمیع ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کو لے کر آئے وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آسان رستہ ہے ہمارے دعوت کے کام کا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کا کام خالی کھا پی کر واپس آنے کا نام نہیں ہے، دعوت کا کام زندگی کے بدلنے کا نام ہے۔ یہ ابا کہتے تھے بھرے مجموع میں، اپنی زندگیاں بدلو۔ اگر سودی کاروبار ہے چپکے سے اللہ سے کہو کہ اللہ پاک مجھے نجات دے۔ آنکھیں میلی ہیں تو اللہ سے کہو میری آنکھیں میلی ہیں، اللہ میری آنکھوں کو پاک بنا دے۔ دل میلا ہے کہ اللہ میرا دل میلا، اللہ کے ساتھ وہی میں نے کیا کہا، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ تو صحابہ کو جو خیریں ملی ہیں وہ ان کے اندر کی قربانیاں تھیں، اندر کی۔ سودا سے بھی نکاح ہو گیا، حضرت عائشہ سے بھی ہو گیا، حضرت جویریہ سے بھی ہو گیا، اور پھر ایک کارواں چلا ایسا چلا، فاطمہ صدیہ بھی مسلمان ہو گئی، بعد میں جو دوسرے بھی مسلمان ہو گئے، خالد ابن ولید بھی ہو گئے، سب قصے کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ تو دل کو پاک صاف کرو گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ تین چلے کے لیے نکلنا، ہم مجادر گئے الحمدللہ جماعتیں لکھوائیں، کمال پور گئے جماعتیں لکھوائیں، ٹوکریا گئے جماعتیں لکھوائی، کل ہم سونگڑھ میں تھے آپ کے یہاں سے قریب ہے، جماعتیں لکھوائیں۔ آج آپ حضرات سے درخواست ہے 11 اگست کو گٹھامن میں جوڑ ہو رہا ہے، ساتھی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہاں سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے جلدی سے کھڑے ہو کر نام لکھاؤ۔ بقیہ جو تفصیل باقی رہ گئی وہ دوسری مرتبہ اللہ انشاءاللہ جب لائے گا وہ تفصیل بعد میں سنائیں گے، اور حضرت سودا کیسے ہنساتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ، لیکن بعد میں۔ ابھی تو آپ نام لکھاؤ، کون کون تیار ہے؟ پانی دے ہمارے عبد الکریم بھائی تیار ہے۔ کون ہے؟ بھائی جو بیرون کی جماعت بنی ہے کہ ساتھی تیار ہو تو وہ بھی یہاں پر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے، کہو آمین۔ ماشاءاللہ یہ لکھو، ان کا نام لکھو۔ عبد الحمید بھائی، عزیز ریس بھائی، عزیز زبیر بھائی، عبد الکریم بھائی، انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے 8 ساتھی بیرون کی پاسپورٹ بھی دے دی، دعا بھی اللہ آسان کر دے، اللہ بہت آسان کرنے کے لیے اللہ آسان فرمائے حضرت پیر کی۔ اور بھائی بتاؤ بھائی، کھڑے ہو کے بتاؤ، یہ ارادہ کرنا، اس کو بیچ کو ڈال دے، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ کہ کبھی نہ کبھی جیسے مولانا بتایا نا کہ بھائی یہ خیر یوسف بھائی چڑھو تو اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول کرو۔ اور بھائی بتاؤ، اللہ بہت قبول فرما۔ اور بتاؤ، اور فرما جی، کیا نام؟ عادل بھائی کشمیری مسجد، اللہ آسان۔ کیا نام؟ عارف بھائی زکریا مسجد۔ عارف بھائی زکریا، کیا نام؟ ارشاد بھائی چھوٹی جامع مسجد۔ ماشاء اللہ جی۔ کیا نام؟ فیضان کہاں کے؟ کہاں کے؟ یہ کہاں کے ہیں؟ مشتاق بھائی مسجد نور، پوری جماعت۔ کیا نام؟ مشتاق بھائی۔ مشتاق بھائی، ماشاء اللہ۔ اور بتاؤ، اور بھائی بتاؤ، کیا نام؟ بھائی مرکز۔ اور بھائی بتاؤ، بولو بھائی بولو، ہر ساتھی ارادہ کرے، دل میں بات آ رہی ہے کھڑے ہو جائے جی۔ کے اوپر اجر ہے پوری جماعت مسجد عائشہ سے۔ ماشاء اللہ پالنپور جب یہ جماعتوں کے عرب آتے تھے، اب تانے بند ہو گئے، پالنپور اسٹیشن پر جب ٹرین ٹھہرتی تھی یہ عرب اتر کر پالنپور کو بوسہ دے کر پھر ٹرین میں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء کہتے پالنپور یہاں سے ہماری ماں ہے، اس کی چھاتیوں سے ہمیں دین ملا ہے، یہ عرب کہتے تھے۔ ایک جگہ میں گیا تو ماشاءاللہ ایک پیر صاحب تھے، لائن لگی ہوئی، لائن لگا، وہ بھی ہم سے ملنے آ گئے۔ میں نے کہا پیر صاحب آپ ماشاءاللہ تعویذ دیتا رہے، بولے مولانا الحمدللہ بہت فائدہ ہے لوگوں کو۔ میں نے کہا کیا لکھتے ہیں؟ بھائی لا ڈبہ لا، ڈبہ لا، ڈبہ لائے، کھولو مولانا کھولو، تعویذ تھے کھولو۔ میں نے کھولا تو 4 کونوں میں لکھا تھا پالنپور پالنپور پالنپور۔ آپ لوگ شروع مت کر دینا بھائی، بولے مولانا اس کے علاوہ کچھ لکھتا ہی نہیں اور اللہ فائدہ دے دیتا ہے۔
یہ تو عربوں کو تو ہم نے خود نہیں دیکھا، بڑے بڑے عرب، بڑے بڑے سیٹھیے، وہ پہلے سے لوگ کہتے تھے کہ پالم پور سے یہ ٹرین گزرے گی اور 5 منٹ رکے گی، تو بیچارے تیار کھڑے ہوتے تھے، پالم پور آیا اور فوراً اترے اور دیواروں کو بچیاں کی اور بچے کوئی عطر وغیرہ لگایا اور پھر دعا کر کے جو ٹرین میں بیٹھ جاتے تھے، جیسے آگے ان کا احمدآباد اترنا ہوتا تھا۔ اتنا اعتقاد پالن پور۔ آج اللہ تعالیٰ نے دیکھو مولانا نذیر احمد صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا اکبر صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا عمر صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مفتی سعید صاحب، یہ بھی پالن پور کے تھے، یہ بڑے بڑے لوگ، پھر مولانا عبد الرحمن، مولانا عبد القیوم صاحب، یہ سب۔ اب جو ہے آپ کو اور ہم کو اللہ نے شہر میں رکھا، تو بھئی ہمیں بھی تو بات آگے بڑھانی چاہیے نا۔ بتاؤ کون تیار ہے، جلدی بتاؤ۔ چلو بھائی ہمت کر کے بتاؤ، خود بھی بتاؤ اور مسجد سے بھی بتاؤ کہ انشاءاللہ مسجد سے جماعت تیار ہے۔ بتاؤ بھائی، کھڑے ہو کے بتاؤ کہاں کہاں مسجدوں سے جماعت ہے؟ گٹھا من سے، ماشاءاللہ گٹھا من سے ہے، گٹھا من، اچھا مدینہ مسجد سے ماشاءاللہ۔ کی جماعت۔ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بھائی بتاؤ، بولو بھائی بولو۔ کتنے جماعتیں تیار ہیں؟ مرکز سے 2 جماعتیں تیار ہیں مرکز سے، اچھا اچھا، اور بھائی کشمیری سے ایک جماعت، ماشاءاللہ جی، محمدی سے ایک جماعت، یہ بھائی کا نام سے لکھو، ایک جماعت، محمدی مسجد سے ایک جماعت، ابو بکر سے ایک جماعت، ماشاءاللہ، مسجد فرید سے ایک جماعت، مسجد فرید سے، جامپورہ سے ایک جماعت، ماشاءاللہ، اسلام پورہ سے جماعت، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی، ایسا نام لکھا ہو تو ہماری بھی ہمت ہو یار، ہم کو بھی اچھا لگے۔ اقبال گڑھ سے ایک جماعت، اقبال گڑھ سے، یہ دیکھو کتنا پرانا ہے اقبال گڑھ، ان کے والد، ماشاءاللہ، 4 مہینے کی بھی، ایک چلے کی بھی، مسجد عائشہ سے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، اور بھی بہت ساری مسجدیں اور دیہات باقی ہے بھی، عربی وقت بھی محنت کا باقی ہے، جبیلی گنج پورہ سے، ماشاءاللہ، اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ، ابھی وقت بھی ہے ماشاءاللہ، 11 اگست کو تو دن ہے، کافی دن ہے۔ بولو بھائی بولو، ابھی بھی بہت ساری مسجدیں باقی ہیں۔ کیا نام؟ شکیل بھائی مرکز کے، ماشاءاللہ، شکیل بھائی، ماشاءاللہ۔ اور بھائی بتاؤ، نگینہ سے بھی جماعت ہے نا بھائی؟ نگینہ کے ساتھ ہی نہیں جماعت مکمل ہے ان کی؟ جماعت میں نکلو، جماعت میں نکل کر صفات کے ساتھ کام کرو، خالی گھوم پھر کر واپس مت آؤ، کام کرو، جماعتیں نکالو، محنت کرو، دعائیں مانگو، کرو گے انشاءاللہ؟ ہو گیا بھی، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے پالم پور کو قبول فرما، ایک ایک ذرے ذرے کو قبول فرما، ایک ایک اینٹ کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اور تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کو تو قبول فرما، جو آمین کہہ رہے ہیں اور ہماری دعا میں دنیا بھر میں جہاں آمین کہی جائے تو ان سب کے لیے ساری دعائیں قبول فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے آفت سے تو ہماری حفاظت فرما، پورے مجمع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں اور آسمانوں تک بھیڑ لگی ہوئی ہے، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا اس امت سے؟ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو کام کرنے سے اللہ آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دیکھو، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں مصافحہ نہیں کر سکتا، میں سلام کروں آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔